بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے اور نگران حکومت کو آئے ابھی چند دن ہوئے اور انہوں نے مسائل دیکھ کر لوگوں کا غصہ اور بفرے ہوئے لوگ دیکھ کر اب بھاگنے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی سے ہی انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سنبھال سکتے۔ وزیر خزانہ جو کہ سب سے اہم پوسٹ ہم کہہ سکتے ہیں نگران سیٹ اپ میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا بحران دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت معاشی بحران ہے، تباہی ہے، تباہی، اور لوگ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ کہا گیا کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہو سکے گی، لیکن سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا گیا۔ صرف اور صرف سارے سسٹم کو فکر تھی کہ جی عمران خان، اس کو دبانا، ختم کرنا، مائنس کرنا، تحریک انصاف کو، سارے توجہ ادھر تھی۔ اور جناب جو پی ڈی ایم تباہی کر کے گئی ہے، جس کے بارے میں خود نئی وزیر خزانہ جو آئی ہیں شمشاد اختر صاحبہ، جو گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرتی رہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے تصور سے زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ اتنی تباہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر کے گئی ہے۔ شہباز شریف نے، اسحاق ڈار نے وہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی، لہٰذا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں آئی ہی کیا لینے تھی یہاں، میں کرنے کیا آئی ہوں، میں وزیر خزانہ ہی کیوں بن گئی، اتنی تباہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ صاف انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور صرف اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہم ایک پلان بنا کر حکومت کو دے کر چلے جائیں گے۔ یہ خبر چھپ گئی ہے، یہ خبر میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو دے رہا۔ مہتاب حیدر صاحب جو سینئر ترین پاکستان میں اس وقت معیشت کے رپورٹرز ہیں، جنگ اخبار میں، دی نیوز میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی، انہوں نے اس کی تفصیل بھی چھاپ دی ہے کہ جناب صرف اور صرف وہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک پلان دیں گے کہ جس کے تحت آپ معاشی بہتری لا سکتے ہیں، اور ہم دے کر وہ گئے۔ وہ اگلی حکومت جانے، ان کا کام جانے۔ اب اگلی حکومت جو بھی آئے گی، کیا وہ ان نگران سیٹ اپ کے اوپر چلے گی کہ اچھا جی یہ پلان ہے بھائی، جو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے معاہدے آئی ایم ایف، ہم اس کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے آئی ایم ایف نے کرنا ہے۔ پیٹرول مزید مہنگا ہو رہا ہے، 10 سے 15 روپے کا کہا جا رہا ہے۔ بجلی آپ کے سامنے ہے، ابھی 60 روپے یونٹ لوگ نہیں پے کر رہے، نہیں کر پا رہے، 90 روپے یونٹ تک جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ آج جب لوگ نہیں پے کر رہے، اس وقت خبر آ گئی جی 2 روپے مزید یونٹ بڑھے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، کوئی ایک چیز اگر آپ دیکھ لیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، 350 تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں پیٹرول، اب 350 پہ ڈالر گیا ہے تو اب پیٹرول اور مہنگا ہوگا، ابھی تو 1 ستمبر کو ہوگا تو ڈالر اوپر جائے گا، تو جب اکتوبر کی بات آئے گی تو پھر پیٹرول اور مہنگا ہوگا۔ ایکسپورٹس آپ کی نیچے سے نیچے جا رہی ہیں، ٹیکس آپ کا اکٹھا نہیں ہو پا رہا، اور اب جب لوگ بجلی کے بل نہیں دے پائیں گے وہ کہیں گے جی اچھا جی ہماری بجلی کاٹ دو اور ہم نہیں دے سکتے بل، تو جب وہ استعمال ہی نہیں کریں گے تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی اور بڑھیں گی، قرضے آپ کے اور بڑھیں گے، خسارہ کہا جا رہا ہے جی اور بڑھ رہا ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی بہتری کی امید بھی نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ تو لہٰذا اب یہ فیصلہ اس حکومت نے، نگران سیٹ اپ نے کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ صاحبہ پہلے تو غائب تھیں، اب آئی ہیں تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ ڈان نیوز نے خبر بھی چھاپی، آپ کو ہر جگہ مل جائے گی۔ معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، سبسڈی نہیں دے سکتے، کسی طرح کی کوئی اچھی امید نہ رکھیں۔ ابھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی حالات مزید خراب ہونے ہیں، لوگوں کو اور زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا، تو اس کے لیے تیار رہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ سوچتی ہوں عہدہ قبول ہی کیوں کیا، نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے کہہ دیا ہے۔ اور پہلے کہا جا رہا تھی وہ تو منظر سے غائب ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہی، اب آپ اور سنیے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مہتاب حیدر صاحب نے جو جنگ میں خبر چھاپی ہے وہ میں آپ کے سامنے پوری پڑھ رہا ہوں، اور اس کی ہیڈ لائن بھی جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جنگ میں خبر چھپی ہے جی، معیشت پر منصوبہ تیار کر کے آئندہ حکومت کے سپرد کرنے کا فیصلہ، کہ ہم صرف یہ کریں گے جی معیشت پر منصوبہ تیار کریں گے اور آئندہ کے سپرد کر دیں گے، اب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے۔ اسلام آباد سے مہتاب حیدر صاحب، آئی ایم ایف کے سخت نگرانی کے پیش نظر معیشت کے کسی بھی شعبے کو بڑا پیکج دینے کا عزم ظاہر کیے بغیر کابینہ کمیٹی برائے بحالی معیشت نے درمیانی سے طویل مدتی منصوبہ تیار کر کے اسے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی نئی حکومت کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جو بیٹھے ہیں سارا پلان کیا، انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں، گیس 60% مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، گیس، چینی 300 روپے کلو تک جا سکتی ہے، 300 روپے کلو تک۔ ابھی کامران خان صاحب نے شو کیا، ویسے تو ہر جگہ یہ خبر ہے، انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم حکومت کا، شہباز حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل اس کو قرار دے رہے ہیں وہ ہے چینی سکینڈل۔ ان سب کے بزنس ہیں، شوگر ملیں ہیں جو حکومت میں رہے، شریف خاندان کی ہیں، زرداری صاحب کی کہی جاتی ہیں، ان کے پارٹنر ہیں، ہر طرح سے آپ دیکھ لیجئے،
سب سے بڑھ کر جناب سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کہے جاتے ہیں جناب آپ کے سامنے جناب جہانگیر ترین صاحب, اور وہ اب یوٹیلیٹی سٹورز کو خبر آ گئی ہے جی, وہ چینی ان کو فراہم کریں گے, یوٹیلیٹی سٹور سرکاری طور پر ان سے خریدے گا, ہے نا کمال. پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کی, ڈالر کمائے, اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں جی امپورٹ کی جائے گی کیونکہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور زیادہ پیسے کمائے. اب کمی ہو گئی ہے, قیمت اوپر جا رہی ہے, 180-90 روپے پر چلی گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی 220 پر جائے گی, کوئی کہہ رہا ہے جی 300 تک جا سکتی ہے چینی کی قیمت. اور پھر کیا کریں گے, اب جب امپورٹ کریں گے ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے, اور امپورٹرز بھی یہی ہوتے ہیں, پھر انہی کے پیسے بنتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ کس طرح انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی پیسے بنانے کی, جب ملک کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے جناب پچھلے سال اتنی چینی استعمال ہوئی تھی, اتنی آبادی اس سے اس سال اتنی ہوگی, اس سے اتنی بڑھ گئی ہوگی, تو اتنا آپ رکھ لیتے ہیں ہاں کہ کتنی آپ کے پاس موجود ہے. لیکن کیا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. اب جناب پہلے ایکسپورٹ کی, اب ہم مزید مہنگی خریدیں گے باہر سے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں. اور ابھی ایک اور خبر تھی کہ جی اومنی گروپ, وہ جس کے جعلی اکاؤنٹ تھے زرداری صاحب کے ریلیٹڈ تھے, 8 ارب 40 کروڑ کی سبسڈی وہ لے گئے ہیں, 8 ارب 40 کروڑ کی. پاور پلانٹس بھی اپنے لگاتے ہیں, پھر غریب لوگوں سے وہ بل کی صورت میں ٹیکس لے کر پھر ان پاور پلانٹس کو سبسڈی بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو حال کیا انہوں نے. تو لہٰذا اتنی تباہی کی ہے. ابھی مظہر عباس صاحب نے کالم بھی لکھا ہے, اور مہنگائی گلے پڑ گئی ہے, پی ڈی ایم والوں نے جو کیا ہے بربادی کر کے رکھ دی ہے. اور اب یہ نکل گئے ہیں, سب برطانیہ چلے گئے ہیں, لندن چلے گئے ہیں, سب کچھ کر کے. ساگدر سب آئے تھے, جیسے آئے ویسے ہی نکل گئے. اب جناب نیا انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں ابھی کر سکتے, ہمیں پلان دے دیں گے. اور یہ سسٹم جس طرح ان کو لا کر بٹھایا گیا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, انہوں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ہم کر سکتے, اتنی تباہی ہو گئی ہے, تو ہم آئی ایم ایف سے نکلے تو کچھ نہیں ہو سکتا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, لہٰذا ہم ایک پلان آپ کو دے جائیں گے, وہ آپ اگلوں سے امپلیمنٹ کروا لیجیے گا. ارے واہ کمال ہے. اور اگلے جیسے امپلیمنٹ بھی کر دیں گے. وہ تو وہی تو بربادی کر کے گئے ہیں جن کو دوبارہ لانے کا پلان ہے. ابھی عمر چیمہ صاحب نے وہ رپورٹ کارڈ جیو کا پروگرام اس میں کہا تو وہ اینکر بھی بیچاری پریشان ہوگی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی شہباز نواز کو دوبارہ لانے کا پلان ہے, اور جو بھی حکومت بنے گی اس میں فرنٹ پر وہی ہوں گے, جس طرح بھی آپ نے دیکھ لیا یہ جو ابھی حکومت تھی, اسی طرح کی حکومت لانے کا پلان ہے. دوبارہ نون لیگ کو اس میں لیڈ دینے کا پلان ہے. تو جناب آپ دیکھیے جنہوں نے تباہ کیا ملک, برباد کر دیا, کہ شمشاد اختر صاحبہ جن کے بارے میں کہہ رہی ہیں انہیں کو دوبارہ لائیں گے, کہ جو کوئی اگر کسر رہ گئی ہے. عام آدمی کو تو آپ نے تباہ کر دیا نا, اب آپ ریاست کے اداروں کو بھی آ جائیں, کچھ نہ بچے, تاکہ عام آدمی پبلک تو ختم ہو گئی, آپ نے غریب آدمی کو ختم کر دیا. تو اب جو بچا ہوگا اس کے لیے بھی آپ آ جائیے گا, تاکہ کوئی اور مال بنانا رہ گیا ہے, کچھ اور کرنا رہ گیا ہے, کوئی چینی کی اور کام رہ گئے ہیں, کوئی اور آپ نے کوئی ملوں شلوں کا کرنا ہے, تو آ جائیں, بیٹھیں. آپ کو 5 سال دیں گے, اب 1.5 سال میں آپ نے جتنا بنایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ 5 سال کے لیے آئیں اور خوب بنائیں. تو یہ لگ رہا ہے جی پلان. اچھا اب آگے جناب مہتاب حیدر صاحب کی خبر ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ حکومت نگراں حکومت میں تیار کردہ پلان پر عمل درآمد کی پابند کیسے ہوگی؟ اگر آئندہ سال الیکشن ہو بھی گئے تو نئی حکومت غیر منتخب نگران حکومتوں کے وضع کردہ منصوبے کی بجائے اپنی ہی معاشی منشور پر عمل کرے گی. جو نئے آئیں گے وہ اس پر چلیں گے. درمیانی سے طویل مدتی پلان کی تیاری کا یہ فیصلہ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے معاشی بحالی کے منگل کو ہونے والے پہلے اجلاس میں کیا گیا. اصل میں اجلاس اس لیے بلایا تھا کہ جی یہ جو اب ہم تباہی دیکھ رہے ہیں, بجلی, گیس, پانی, پٹرول, ڈالر, مہنگائی, یہ چینی, کوئی چیز نہیں مل رہی, ہر چیز کی قیمت اوپر سے اوپر جا رہی ہے, اس کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس پلان؟ تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے ہمارے پاس نہیں, لیکن آگے کے لیے ہے اور وہ اگلی حکومت کر دے. یہ نکلا ہے جی نتیجہ. نگراں وزیر اعظم نے یہ کابینہ کمیٹی تشکیل دی جس میں اہم وزراء اور بیوروکریٹس شامل ہیں, تاکہ معیشت کی بحالی کے لیے قلیل, فوری طور پر درمیانی اور طویل مدتی منصوبے بنائے جا سکیں. تو یہ منصوبہ سامنے آیا ہے. یہ تو جناب جا رہے ہیں, جس طرح وہ پچھلے بھاگ گئے ہیں نا, یہ ابھی سے ہی فرار میں ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا غصے کا اندازہ لگائیے کہ خبریں کیا آ رہی ہیں کہ جو تاجر ہیں, یعنی لاہور کا سن لیں, انارکلی کی کا مشہور بازار مارکیٹ, انارکلی لاہور ملکہ مارکیٹیں 2 گھنٹے کی بند رہیں احتجاجاً. کراچی میں 1 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان, آئی پی پیز کا فرینزک کرایا جائے. وفاقی چیمبر بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا تو تا دم مرگ, یعنی جب تک مر نہیں جائیں گے تب تک بھوک ہڑتال کریں گے. حسب دال کی مارکیٹوں میں سیاہ پرچم آویزاں کیے گئے. شہروں میں مظاہرے, ہر شہر میں, یہ ڈیٹیل ہے جی, ہر شہر میں مظاہرے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اب ہم بل نہیں دے سکتے, تباہی ہو گئی ہے, بزنس نہیں ہے, اتنا تو ہمارا پروفٹ نہیں ہے جتنے ہم بجلی کے بل دے دیں گے, تو گھر کیا لے کر جائیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, بچوں کی فیسیں, گھر کیسے چلائیں گے. تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ آگے بھی اور زیادہ ہوگا. اچھا, گورنمنٹ فیسز IMF ڈیلے اوور بل کرائسس,
یہ بھی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ اب IMF سے جو مزید معاہدہ ہے وہ مسائل کا شکار ہو جائے گا آگے چل کر، کہ اگر تھوڑا سا بھی ہلے، اور ہلنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی پلان بھی نہیں دے رہا ہے۔ IMF آگے سے کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پلان دے دو کہ کس طرح تم پھر ٹیکس اکٹھا کرو گے، کیا کرو گے، اور کوئی پلان اور دیا بھی نہیں جا رہا۔ ڈسپائٹ کریک ڈاؤن روپی ٹچز نیو لو، کیا کریک ڈاؤن ہونا ہے جناب، یہ نیچے سے نیچے کام جا رہا ہے۔ اور معاشی صورتحال، نگراں وزیر خزانہ منظر عام سے غائب۔ اچھا، جو مشیر ہیں خزانہ وقار صاحب اور وزیر خزانہ شمشاد صاحبہ، ان کے درمیان آپس کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی۔ بجلی بلوں میں ریلیف دیا تو ٹیکس وصولیوں میں کتنی کمی ہوگی، IMF پوچھ رہا ہے آپ سے، ذرا بتائیں نا۔ ڈالر نئی تاریخ رقم کر رہا ہے، روزانہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اور پتہ لگتا ہے جی پچھلا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پھر پچھلا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بجٹ خسارے کا ہدف حاصل نہ ہونے کے خدشات، وزارت خزانہ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے صوبائی ترقیاتی اسکیموں میں کٹوتی پر غور، رواں سال مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ یہ جی کیبنٹ کمیٹی فار اکنامک ریوائول کو بریفنگ، لو جی انہوں نے بریفنگ دے دی ہے کہ جی مہنگائی اور بڑھے گی، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور یہ جناب اس وقت حالات ہیں، یہ خبریں ہیں۔ اچھا، فیصلہ کلیئر ہے جی، IMF پروگرام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، نگران وفاقی وزیر توانائی۔ یہ نگران وفاقی وزیر ہیں جن کے انڈر یہ بجلی کا سارا توانائی کا معاملہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا جی کلیئر جیسے ہے ہم کو نہیں چھیڑیں گے، IMF کی اجازت ہوئی تو قسطیں ہو جائیں گی، ورنہ نہیں، ورنہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے یہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ اب یہ سن لیں دھیان سے۔ اور اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب چونکہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ اتنے حالات خراب ہوں گے، تو اتنی تباہی ہے کہ آ کر دیکھ کر ہوش اڑ گئے ہیں، اور کہیں سے اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اور جو گوہر اجاز صاحب لائے گئے تھے انڈسٹری کے لیے، وزیر صنعت تجارت، انہوں نے کہا جی پاکستان کا مستقبل صرف برآمدات میں ہے، اس کے لیے اصلاحات ضروری نہیں ہے، ہم اصلاحات کر کے نکلیں گے، برآمدات دیکھی جائیں گی جب بڑھیں گے، تو انہوں نے آگے ڈال دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب بجلی بلوں میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے۔ اور اب یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ڈان نیوز نے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیا ہے۔ معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، سبسڈی نہیں دے سکتے، نگران وزیر خزانہ۔ اب اس وقت یہ خبر چل رہی ہے کہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کر رہی ہیں نگران وزیر خزانہ محترمہ جناب ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ مستعفی ہونے کی طرف جا رہی ہے، مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلا بڑا استعفیٰ آ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں فرار کا راستہ، اور پتہ نہیں پھر باقی کیا کریں گے، باقی بھی فرار ہوں گے، نکلیں گے میدان چھوڑ کر، ان کے پاس راستہ ان کو نہیں بچا، کہ بھائی ان کے اوپر آئے گا کہ لوگ اب اور زیادہ کہاں جائیں گے۔ احتجاج جو ہے یہ بھی ایک آغاز ہے، صرف جو لوگوں میں ایک تکلیف ہے اس کا، آگے پتہ نہیں لوگ کہاں تک چلے جائیں گے نہیں پتہ۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے جی، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے سبسڈی نہیں دے سکتے، اور اگر IMF پروگرام پر عمل درآمد نہیں کرتے تو حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گزشتہ حکومت ہے ہر وہ قدم اس نے اٹھایا، یعنی کوئی نہیں، اگر یعنی 10 چیزیں تھیں جو ملک کی معیشت کو تباہ کر سکتی تھیں، وہ 10 کے 10 کام انہوں نے کیے ہیں، 100 تھے 100 کے 100 انہوں نے کیے ہیں۔ یہ ہے زرداری، شہباز، مولانا، یہ فضل الرحمان صاحب، یہ سارے جو مل کر آئے تھے، سب سے تجربہ کار شمشاد اختر صاحبہ جن کے بارے میں چل رہی استعفیٰ بھی دینے جا رہی ہیں، وہ یہ کہہ کر جا رہی ہیں، یا سیٹ اپ جو ہے اگلے حوالے کرے گی جی اتنی تباہی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی اتنا تباہ کر سکتا ہے معیشت کو، اور جو ہو سکتا ہے تباہی کے لیے وہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ کوئی ہوتا نا جی وہ خالی جگہ پر کریں جی 100 یہ ہیں، انہوں نے ایک بھی نہیں چھوڑی خالی جگہ، ہر جگہ تباہی پھیر کر گئے ہیں، ہر جگہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔